جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ عہد کرتا ہوں کہ اسی مہینے میں مطلب نومبر میں عمران خان جو بھی کال دیں گے میں اس کو پورا کروں گا۔ میں عمران خان کی کال پر گھر سے نکلوں گا اور تب تک واپس گھر نہیں آؤں گا جب تک عمران خان کو رہا نہیں کروا لوں گا۔ میں نے تکبر کے پہاڑ سے لڑنا ہے، میں نے ظالم سے لڑنا ہے، میں نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے۔ میں اپنے مقصد کے لیے مروں گا یا ماروں گا۔ تیار ہو جاؤ اپنا حق لینے کے لیے، بوریا بستر باندھ لو اور ایک سفید چادر بھی ساتھ رکھ لو۔ ہو سکتا ہے یہ سفید چادر ہمارا کفن بن جائے، ہو سکتا ہے ہمیں جیل جانا پڑے، لیکن جیل جائیں گے یا جیل سے عمران خان کو چھڑائیں گے؟ اللہ ہماری مدد فرما۔ یہ وہ حلف ہے جو علی امین گنڈا پور نے آج ثوابی جلسے میں پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں، ورکروں اور سارے سیاستدانوں سے لیا۔ ثوابی جلسہ ایک کامیاب شو پاکستان تحریک انصاف کا، اور جو توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اس جلسے میں کوئی کال دے گی، کوئی ڈیڈ لائن دے گی، کوئی ہدف مقرر کرے گی، یہ حلف نامہ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے۔ کیا ہوا ہے ثوابی جلسے میں، اور کیا کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور کیا پاکستان تحریک انصاف کی ہے حکمت عملی، اس پر آج بات کرنی ہے۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ جلسہ ثوابی میں تھا، سڑکیں بند تھیں اسلام آباد کی، جلسہ ثوابی میں تھا، جلسے کے اثرات نظر آئے راولپنڈی اور اسلام آباد میں۔ حکومت، یہ جو مینڈیٹ چوروں کی حکومت ہے، فارم 47 کی حکومت ہے، اس نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے۔ جلسہ ہو بھٹنڈا، انٹرنیٹ بند، سڑکیں بند، جی ٹی روڈ بند، موٹر وے بند، مارکیٹیں بند، اور اس کو کہتے ہیں یہ کامیاب ترین حکمت عملی۔ جیسا کہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کامیاب جلسہ تھا ثوابی میں، اچھا پاور شو تھا، اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اس وقت ان لمحوں میں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے، اور وہ بھی مائنس عمران خان، جلسہ کر سکتی ہے، جلسہ کرنے کی پوزیشن میں ہے، لوگ نکال سکتی ہے، لوگ نکالنے کی پوزیشن میں ہے۔ آج آپ بلاول بھٹو کو کہیں کہ سندھ سے باہر ذرا ایک جلسہ کر لیں۔ انہوں نے ایک لانگ مارچ کیا تھا سندھ کے اندر، مطلب بیڈ روم سے اپنے ڈرائنگ روم تک، سندھ کے اندر اس لانگ مارچ کا کیا اثر ہوا تھا آپ کو پتہ ہی ہے، جس کو ٹرین مارچ کا نام بھی دیا گیا تھا۔ اور پھر بلاول بھٹو نے ایک لانگ مارچ کیا تھا، کانپیں ٹانگ جانے والا لانگ مارچ، جو آیا تھا ڈی چوک اسلام آباد میں، اور 4-5 ہزار لوگ ساتھ تھے، اور ان میں سے بھی زیادہ تر سندھ کے لوگ تھے۔ آپ آج کہیں نواز شریف صاحب کو کہ کوئی ایک جلسہ کر کے دکھائیں، سرکاری وسائل کے بغیر، پیسے دیے بغیر، دیکھ لیتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں۔ آج آپ کہیں آصف علی زرداری، مریم نواز، شہباز شریف کو کہ سرکاری وسائل کے بغیر جلسہ کر کے دکھائیں، یہ اپنے حلقوں میں جانے کی پوزیشن میں نہیں۔ خیر، کامیاب ترین جلسہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا ثوابی میں، اور اس جلسے کا پس منظر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ عمران خان پچھلے 16-17 مہینے سے جیل میں ہے، اور عمران خان کا دوسرا نام پاکستان تحریک انصاف ہے۔ عمران خان نے 62 جلسے کیے تھے اقتدار سے اترنے کے بعد اور گرفتار ہونے سے پہلے۔ ایک جلسہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ شامل ہوئے اس میں۔ بہت سارے جلسے ایسے تھے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاکھ سے زیادہ لوگ تھے۔ اور عمران خان جب جلسہ کریں تو وہ جلسہ اگر 10 گھنٹے، 8 گھنٹے، 4 گھنٹے کے نوٹس پر بھی ہو تو لوگوں کے بیٹھنے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی۔ عمران خان جیل میں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پچھلے 3.5 سالوں سے ظلم و ستم کے انڈر ہے، مسلسل اس پر وہ ظلم، وہ ستم ہو رہے ہیں کہ جو پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں کسی سے نہیں ہوئے۔ عمران خان جیل میں، پاکستان تحریک انصاف پر مسلسل ہوتے ظلم، اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی سیاستدان ایسا نہیں جس پہ درجنوں
کیس نہ ہو. کوئی سرگرم کارکن ایسا نہیں جس کے گھر چھاپے نہ پڑے ہوں یا جس کو رپوش نہ رہنا پڑا ہو. حکومت مخالف، ہواؤں کا رخ مخالف، 3.5 سال کے ظلم و ستم، کریک ڈاؤن پہ کریک ڈاؤن، پھینٹیوں پہ پھینٹیاں، آنسو گیسوں پہ آنسو گیسیں، اور اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا سنگجانی کا جلسہ ہو، لاہور کا جلسہ ہو، راولپنڈی کا احتجاج ہو، ڈی چوک کا احتجاج ہو، ثوابی کا جلسہ ہو، پاکستان تحریک انصاف میدان بھرتی ہے، نکلتی ہے. اب حکمت عملی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ حکمت عملی کے 4 رخ ہیں، 4 نکات ہیں. پہلا، جو بائیڈن کی حکومت ختم ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اب پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالنے لگی ہے تاکہ دنیا کی توجہ کرا سکے اس طرف کہ ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو بڑی امیدیں ہیں ٹرمپ انتظامیہ سے، ٹرمپ صاحب سے. اس لیے پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہاں ماحول ایسا رکھا جائے کہ ہم جلسے، جلوس اور احتجاج کر رہے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. دوسرا، اسمبلیوں میں پاکستان تحریک انصاف کا آواز اٹھانا، احتجاج کرنا اور مسلسل بتانا کہ یہ جعلی اسمبلیاں ہیں، یہ مینڈیٹ چور حکومت ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا، ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہوئے، ہمیں مخصوص نشستیں تک نہیں دی جا رہی. جلسہ جلوس سڑکوں پر، ریلیاں، جلسے جلوس. دوسرا اسمبلیوں میں. تیسرا عدالتوں میں تحریک انصاف کا وکیلوں کے ذریعے لڑائی لڑنا عمران خان کی رہائی کے لیے. اور چوتھا جو سب سے اہم پوائنٹ ہے اور جو اب شامل ہوا ہے وہ ہے امریکہ، برطانیہ اور یورپ میں، اور خاص طور پر امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کا سرگرم عمل ہونا. آپ کو بتا چکا ہوں کہ وائٹ پیپر پاکستان تحریک انصاف امریکہ میں ایک شائع کرنے جا رہی ہے، جس میں پچھلے 3 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب کچھ ثبوتوں کے ساتھ اس میں شائع ہوگا. جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. ٹرمپ اور ٹرمپ کی فیملی سے ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں. ٹرمپ کے جو ریپبلکن پارٹی ہے ان کے ساتھ لابنگ ہو رہی ہے، اور وائٹ ہاؤس اور ٹرمپ کی رہائش گاہ کے سامنے بھی احتجاج ہونے جا رہے ہیں تاکہ ایک مؤثر آواز اٹھائی جا سکے عمران خان کے لیے. اور پھر غیر ملکی اخباروں میں، غیر ملکی جریدوں میں اور غیر ملکی فورمز پر جو انسانی حقوق اور بنیادی انسانی حقوق اور چار دیواری کے حوالے سے اہم سمجھے جاتے ہیں، وہاں بھی آواز اٹھائی جائے گی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے. تو یہ 4 اس حکمت عملی کے 4 رخ ہیں. پاکستان میں جلسے، جلوس، ریلیاں، احتجاج. اسمبلیوں میں آواز اٹھانا ظلم کے خلاف جو پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے. عدالتوں میں عمران خان کے لیے لڑائی لڑنا رہائی کے لیے. اور امریکہ میں خاص طور پر اس طرح کا ماحول پیدا کرنا کہ جب ٹرمپ صاحب حلف اٹھائیں گے تو وہ کوئی کردار اپنا ادا کر سکیں. اب پاکستان تحریک انصاف پہلی مرتبہ ثوابی کے جلسے میں ایک نظر آئی. اختلافات ہیں، آپس میں دھڑے بندیاں بھی ہیں، گروہ بندیاں بھی ہیں، لیکن بڑے عرصے کے بعد پاکستان تحریک انصاف ثوابی کے پلیٹ فارم پر، سٹیج پر اکٹھی نظر آئی. اب آگے ہوگا کیا؟ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ جس نے باہر نہیں نکلنا، جس نے احتجاج نہیں کرنا، جس نے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھانی، وہ اس کا پاکستان تحریک انصاف سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ تعلق ہوگا، اور نہ میں اس کو ٹکٹ دوں گا. اور عمران خان اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، دھرنا یا لانگ مارچ. اب آپ پوچھیں گے، آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ مائنس عمران خان کے بغیر، یعنی عمران خان کے بغیر مائنس عمران خان، کیا دھرنا یا لانگ مارچ کامیاب ہو سکتا ہے؟ بہت کم چانسز ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب عمران خان موجود تھے انہوں نے خود 2014 میں دھرنا دیا 126 دن کا. اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ کوئی حکومت چلی گئی نواز شریف کی. میں اس حق میں ہوں کہ سڑکوں پر آ کر نہ حکومت جانی چاہیے، نہ حکومت کو گھر بھجوانا چاہیے، ورنہ یہ وہ روایت پڑ جائے گی کہ اس کے بعد پھر قوم
چہرے بدل بدل کر سڑکوں پر ہی رہے گی۔ لیکن کیا ان دھرنوں میں حکومت چلی گئی تھی؟ نہیں۔ مولانا فضل الرحمان لانگ مارچ لے کر آئے تھے اور دھرنا دیا تھا، کیا حکومت چلی گئی؟ نہیں۔ بلاول بھٹو کا کانپے ٹانگ جانے والا لانگ مارچ آیا تھا، کیا حکومت کو کوئی فرق پڑا؟ عمران خان حکومت کو نہیں۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز نے مہنگائی مارچ کیے تھے، حکومت کو کوئی فرق پڑا؟ نہیں۔ پی ڈی ایم نے 3.5 سال تحریک چلائی تھی جلسے جلوسوں کی، کیا اس سے حکومت کو کوئی فرق پڑا؟ حکومت چلی گئی؟ نہیں۔ حکومتیں نہیں جاتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ دباؤ پڑتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت تک جو حکمت عملی ہے، جو میں نے ان سے پوچھا یا جو بات چیت ہوئی یا جو ان سے لگا، وہ یہی ہے کہ حکومت ہو سکتا ہے ہم نہ بھجوا دیں، لیکن ہم ایک دباؤ کی صورت پیدا کریں گے، اور اس دباؤ کی صورت یہ جو 4 طرفہ دباؤ، اسمبلیوں میں، عدالتوں میں، سڑکوں پر اور امریکہ میں، تو یہ سارا مل کر ہم اگلے جب تک جنوری میں ٹرمپ صاحب جنوری میں وہ اٹھائیں گے حلف، اس وقت تک ہم یہ دباؤ بڑھائیں گے، اور ہو سکتا ہے اس کے بعد ہواؤں کا رخ ہمارے حق میں ہو جائے۔ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی۔ اب حکومت کی حکمت عملی کیا ہے؟ حکومت کے اجلاس ہو رہے ہیں، حکومت کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد بہت خوش ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے، مانے نہ مانے، حکومت جو بکھلائی ہوئی ہے، جو وزیروں کے بیانات ہیں، جو ڈری ہوئی ہے، جو خوف زدہ ہے، اس کو آپ ایک طرف رکھیں۔ حکومت مانے نہ مانے، لیکن حکومت کو پتہ ہے کہ بائیڈن کی حکومت جانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھا ماحول ہے امریکہ میں، اور ٹرمپ صاحب جو غیر روایتی سیاستدان ہیں، جو ان پریڈکٹیبل ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں، رہائی کے لیے کوشش بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے نہ کریں، لیکن یہ حکومت کو یہ ذہن میں ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے امریکہ کا چیپٹر اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ دنیا میں جتنے ہوپ فل ہیں، وہ بھی حکومت کے لیے پریشانی کی وجہ ہے۔ تو حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ حکومت سختی سے، زیرو ٹالرنس سے اس ساری چیزوں کو پاکستان کے اندر نبٹنے جا رہی ہے، اور امریکہ میں بھی حکومت کا سنا جا رہا ہے کہ حکومت بھی لابنگ کرے گی، اپنی آواز بھی پہنچائے گی، اور جو کچھ تحریک انصاف کرے گی اس کا جواب بھی اسی انداز میں امریکہ میں دیا جائے گا، اور حکومت بھی ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ اب رابطے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ پاکستانی جو عمران خان اور تحریک انصاف کے حق میں ہیں، اسی طرح کچھ پاکستانی اب وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے مخالف بھی امریکہ میں کام کریں گے۔ تو امریکہ میں بھی حکومت کرنے جا رہی ہے، اسمبلیوں میں بھی حکومت نے تحریک انصاف کو نبٹنے کے لیے پالیسی بنا دی ہے، اور سڑکوں اور جو مظاہرے اور جو جلسے جلوس ہوں گے اس کے لیے ابھی سے اجلاس شروع ہو گئے ہیں، ابھی سے حکمت عملی تیار ہونا شروع ہو گئی ہے، اور یہاں بھی سختی سے نپٹا جائے گا۔ اور سنا جا رہا ہے لنگر گاہ پہ کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت اور انتظامیہ ایسا لگا کہ کسی مرحلے پر کوئی چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے، تو گورنر راج بھی لگ سکتا ہے، ایمرجنسی کا نفاذ بھی ہو سکتا ہے، اور کریک ڈاؤن تو میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ بھی ہوں گے، وسیع پیمانے پر گرفتاریاں ہوں گی، وسیع پیمانے پر پرچے مقدمے اور پکڑ دھکڑ ہوگی۔ تو اگلے 2-2.25 مہینے بڑے اہم ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی، خاص طور پر امریکہ میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے لیے بھی، اور حکومت کے لیے بھی۔ دہشت گردی کی نئی لہر ہے، اللہ تعالیٰ اس دہشت گردی کی نئی لہر، اس لعنت کو ختم کرے، اور معیشت کے مسائل ابھی تک اصل الجھے ہوئے ہیں۔ ہمارے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی ملک یا کوئی ادارہ ہمارا قرضہ آگے لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، صدقے زکاتوں پر ملک نہیں چلتے، یہ وزیر خزانہ صاحب فرما رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ حکومت پریشان ہے، کرے کیا، اور اوپر سے دہشت گردی، اور اوپر سے چین جیسا دوست ملک کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمیں محفوظ ماحول نہ دیا تو ہم اپنا یہاں جو تعمیر و ترقی کا کام کر رہے ہیں، خاص طور پر سی پیک، وہ جاری نہیں رکھ سکیں گے، اور باقی جو ہمارے دوست ہیں سعودی عرب، یو اے ای، قطر، جو ہمیں فنڈ کرتے ہیں، وہ کب تک فنڈ کریں گے؟ جب ہم آپس میں لڑتے رہیں گے
وہ کتنا فنڈ کر چکے ہیں لبنان کو، عراق کو، شام کو. کوئی بھی کسی کو فنڈ نہیں کرتا. جب قومیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں، جب نفرت اور تقسیم ہوتی ہے، تو پھر سارے دوست بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. اور سعودی عرب جتنا بھی ہمارا دوست ہو، ہمارے بھکاریوں سے ہی وہ اتنا تنگ آ گیا کہ اس نے ہمیں وارننگ دے دی. یو ای جتنا بھی ہمارا دوست ہو، اس نے ہمارے 24 شہروں پر پابندیاں لگا دی، ویزا نہیں دیں گے، کیوں کہ یہاں سے بھکاری آتے ہیں اور ہمارا کلچر خراب کرتے ہیں. تو باہر ہماری خارجہ پالیسی کا نام و نشان کوئی نہیں. حکومت کی قدم زمین پر ٹک نہیں رہے، ہوا میں ہے، مینڈیٹ چور ہے. معیشت بہت بڑا مسئلہ ہے ابھی بھی. دہشت گردی کا جو جن ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری فوج کو اور سیکیورٹی فورسز کو کامیاب کرے. اور سرحدیں ہماری جو ہیں وہ بھی بڑی ان ایون قسم کی صورتحال ہے. اوپر سے نفرت اور تقسیم ہے اندرونی طور پر. اوپر سے جب یہ جو جلسے جلوس احتجاج، اوپر سے ٹرمپ انتظامیہ، اوپر سے تحریک انصاف کے یہ حلف، تو اگلے 2 مہینے بڑے اہم ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلا شبہ 26ویں آئینی ترمیم نے ہمارے آئین کا ڈھانچہ تباہ کر دیا ہے. بلا شبہ بہت زیادہ مسائل ہیں چادر چار دیواری کے حوالے سے، بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے، اور بلا شبہ بہت زیادہ مسائل ہیں. لیکن یہ سب کچھ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ حل ہو سکتا ہے اگر سارے لوگ، سارے سٹیک ہولڈرز ٹیبل پر بیٹھیں. اگر آپ کا مقصد یہ نہ ہو کہ تحریک انصاف کو جڑ سے ختم کرنا ہے، عمران خان پر سنگین مقدمہ بنانا ہے اور ان کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے. اگر آپ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ انگیجمنٹ کریں گے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن اس وقت تک ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اس وقت بڑی ٹینس صورتحال ہے، نازک صورتحال ہے، اور اگلے 2 سوا 2 مہینے بڑے اہم ہیں. پاکستان زندہ باد.